میں ہوں عبدالرؤف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں 180 سپورٹس چینل۔ کپتان بدل دو، سلیکشن کمیٹی تبدیل کر دو، ہیڈ کوچ غیر ملکی لے آؤ یا ملکی لگا دو، آئی سی سی کے دورے کر لو، دیگر کرکٹ ممالک کے دورے کر لیں اور ایشیا کرکٹ کونسل کے اجلاس میں شرکت کر لیں اور 10-12 بندے اپنے لے آئیں کرکٹ بورڈ کے اندر۔ یہ ہے پچھلے 27 سال سے چیئرمین پی سی بی کرکٹ کا کردار، کرکٹ بورڈ کے چیئرمین جو آ رہے ہیں ان کا کردار یہ ہے۔ اور پھر جب ان کو لانے والا آقا کمزور پڑتا ہے تو یہ مستعفی ہو کے نجی مصروفیات کا بہانہ بنا کے چلے جاتے ہیں۔ اور موجودہ جو چیئرمین پی سی بی ہیں، جو بظاہر بڑے طاقتور دکھائی دے رہے ہیں، ایک وقت ایسا آنا ہے اور شاید جلد وہ آ جائے وقت کہ ان کو لانے والا بھی اتنا کمزور ہو جائے گا کہ پھر ان کو بھی یا تو برطرف کر دیا جائے گا یا پھر یہ خود ہی مستعفی ہو جائیں گے مصروفیات کا بہانہ بنا کر۔ لیکن وہ وقت آنا ہے، آ جائے یا جلد دیر سے آئے، آنا وہ ہے، کیونکہ یہ پاکستان کی ریت رہی ہے۔ اور دوسرا ایک اور پاکستان کا بڑا المیہ ہے کہ ادارے خسارے میں چلے گئے، سٹیل مل، پی آئی اے اور این ایچ اے اور بہت سے، اور اب جو موجودہ ادارے ہیں بظاہر سوئی سدرن گیس، ناردرن گیس، یہ بھی ایک دن آئے گا کہ یہ خسارے میں ہوں گے اور ان کو بھی ہم بیچ رہے ہوں گے۔ لیکن ان کو اس نہج پہ پہنچانے والا مکروہ چہرہ سامنے نہیں آتا کہ جس نے ان اداروں کو اس نہج پہ پہنچایا کہ یہ آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے، جن کی نجکاری ہوگی۔ اور نجکاری میں بھی کہیں نہ کہیں ان لوگوں کے ہی اس مکروہ چہرہ جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہو، چاہے وہ وزیر اعظم ہو، چاہے وہ کوئی پارٹی کا سربراہ ہو، چاہے وہ کوئی گورنمنٹ ہو، چاہے وہ کوئی مارشل اللہ ہو، مکروہ چہرہ دکھائی نہیں دیتا، لیکن یہ ادارے خسارے میں چلے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں ان کو کون خسارے میں کرتا ہے، یا تو وہ بھی آئیڈینٹیفائی ہونا چاہیے نا اداروں کے بیچنے کے ساتھ ساتھ کہ بھائی یہ ادارہ فلاں فلاں بندے کی جو ہے نااہلی کی وجہ سے یا کرپشن کی وجہ سے اب بیچنا پڑ رہا ہے کیونکہ اس میں سخت نہیں رہی منافع کمانے کی، تو یہ نہیں بتایا جاتا۔ اسی طرح پی سی بی بھی بتدریج نیچے جا رہا ہے۔ آپ عالمی لیول پہ دیکھیں تو 3-4 ملک بہت آگے نکل گئے ہیں کرکٹ کے انفراسٹرکچر کے حوالے سے۔ اور اب جو چیئرمین پی سی بی ہیں جناب محسن نقوی صاحب، ان کے پاس ایک ابھی وقت ہے کہ وہ کچھ ایسے کام کر جائیں کہ کرکٹ بورڈ جو ہے وہ ان کے جانے کے بعد یا ایسا سٹیج آئے کہ برطرفی بھی ہو تو کم از کم کرکٹر ان کو یاد رکھیں۔ اور وہ کام کیا ہے؟ وہ یہ نہیں ہے کہ آپ چیف سلیکٹر بنا دیں، سلیکشن کمیٹی بنا دیں چیف کے بنا اور کوچنگ سٹاف لگا دیں ہیڈ کوچ کے بغیر۔ کل کو یہ چیئرمین بھی آگے تجربہ کرے گا جی ہیڈ کوچ کے بغیر ہی کوچنگ سٹاف ہے، یہاں سارے ہی ہیڈ ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ اس طرح تو پھر آپ چیف چیئرمین پی سی بی کی بھی ضرورت نہیں ہے، سارا گورننگ بورڈ جو ہے وہ چیف اپنا چیف بن سکتا ہے، چیئرمین پی سی بی کا رول ادا کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے کرنے کا جو کام ہے محسن نقوی صاحب، آپ کے پاس لگتا ہوگا آپ کو بہت وقت ہے، لیکن یہاں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وقت کب بیت جاتا ہے اور انسان ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ تو آپ سب سے پہلے یہ کریں کہ 16 ریجنل ایسوسی ایشن کے لیے سالانہ 5-5 کروڑ پہ ابتدائی طور پہ مختص کریں، اور اس کے علاوہ ریجنل ایسوسی ایشن جہاں جہاں پہ قائم ہے وہاں تو ان کو پیسے دے کے کام شروع کریں، اور جہاں نہیں ہے وہاں اپوزیشن اور دوسری پارٹی کو بلائیں، کسی کو سیکٹری صدر خازن بنا کے ان سب کو جوڑ کے وہاں پہ کرکٹ چلانے کا ان کو کہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، اور یہ خود ہی کلب کرکٹ بھی کر لیں گے، سارا کچھ کر لے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ غیر ضروری بوجھ اٹھایا ہوا ہے پی سی بی نے سکروٹنی کرنے کا۔ یہ سکروٹنی کرنے کا ہر ریجن میں کام جو ہے ریجنل ایسوسی ایشن اور ڈسٹرکٹ ایسوسی ایشن کے پاس ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ ہوٹل بکنگ،
ایئر ٹکٹنگ وغیرہ تک پی سی بی بیٹھ کے کر رہا ہوتا ہے، اور گراؤنڈس کی بکنگ سارے نظام گراؤنڈ کو دیکھنا یہاں پہ پی سی بی بیٹھ کے کر رہا ہوتا ہے۔ یہ جب آپ ریجنل ایسوسی ایشن کو دیں گے تو وہ شیڈول جائے گا، جس کے ریجن میں میچ ہوگا وہ خود ہی گراؤنڈ کو بہتر کرے گا۔ ایک آپ کو یہ کرنا ہے۔ دوسرا آپ کو یہ کرنا ہے کہ پی ایس ایل کے دوران سارے پاکستان کی کرکٹ جیم ہو کے رہ جاتی ہے۔ آپ کو یہ کرنا ہے کہ پی ایس ایل بھی ہو رہا ہو اور باقی دیگر سارے ٹورنامنٹ بھی ہو رہے ہوں، اور ایون دین اب وقت جو آگے آنے والا ہے، جیسے آپ عماد وسیم کو واپس لا رہے ہیں، عامر کو واپس لا رہے ہیں، تو جو آنے والا وقت ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ کی پی ایس ایل بھی ہو رہی ہو اور آپ کے ٹیسٹ میچز بھی ہو رہے ہوں۔ تو اس طرح کا آپ کو سچویشن لے کے آنی ہے پاکستان کے اندر۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جو ایسوسیشن ریجنل ایسوسیشن ہے 16 کی 16، آپ بتدریج ہر ریجن کے اندر اکیڈمی بنائیں، کرکٹ اکیڈمی بنائیں، وہاں ریجن کا پلیئر وہاں ہی اپنے آپ کو گروم کرے، وہاں ہی سلیکٹ ہوں ٹیمیں، وہاں پہ ٹریننگ کریں، فزیکل ٹریننگ کریں، دوسری پریکٹس کریں اپنی بالنگ بیٹنگ کی فیلڈنگ کی، اور وہاں ہر ایک ریجن میں ایک قسم قائم ہونی چاہیے۔ اور جن ریجن میں ہے، یعنی کہ لاہور میں ریجن کرکٹ اکیڈمی ہے، ملتان میں ہے، کراچی میں ہے، وہاں کی ایسوسی ایشن کو بھی رسائی ہونی چاہیے۔ وہاں کے ایسوسی ایشن کی ٹیموں کو جو سلیکٹ ہوں، کم از کم 20 رکنی ٹیمیں، چاہے وہ سینئر کرکٹ کی ہو، چاہے وہ قائدین ٹرافی ہو، چاہے انڈر 16 ہو، 13 ہو، ان کو بھی وہاں پہ ٹریننگ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ اور دوسرا، ایک آج سے 20 سال قبل یا شاید 27 سال قبل یہ رواج تھا کہ چاہے قائدین ٹرافی کی ٹیم بنے کسی ریجن کی، چاہے انڈر 19 کی بنے، انڈر 16 کی بنے، اس کے تربیتی کیمپ لگا کرتے تھے 15 20 دن کے۔ اس میں کیا ہوتا تھا کہ لڑکے ہم آہنگ ہوتے تھے، کوچنگ ان کو پریکٹس کراتے تھے، لڑکوں کے ایک دوسرے کا پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کپتان ہے، یہ نائب کپتان ہے، یہ فاسٹ بولر، لیگ بریک۔ تو آج کیا ہو رہا ہے، آج گراؤنڈ کے اندر آگے پتہ چلتا ہے کپتان فلاں ہے، یہ کپتان پوچھ رہا ہوتا ہے تم آ رہا ہو اور تم کیا ہو۔ یہ چیزوں کو بھی آپ کو کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کیمپ کی طرف لے کے آنا ہے، تربیتی کیمپ لگنے چاہیے ٹیموں کے، کھلاڑیوں کے، تاکہ جو کرکٹ ہے وہ بہتر ہو سکے۔ جب آپ امپاور کریں گے اپنی ریجنل ایسوسی ایشن کو، جس طرح انڈیا نے کیا ہے، جس طرح آسٹریلیا نے کیا ہوا ہے، جس طرح انگلینڈ میں کاؤنٹی کرکٹ ہو رہی ہے، تو اس طرح آپ امپاور کریں گے تو پھر آپ کی کلب کرکٹ، آپ کی جو ہے اسکول کرکٹ، کالج کرکٹ بتدریج خود ہی بڑھ جائے گی۔ جب کلب کرکٹ بہت عام ہو جائے گی تو ڈیفینیٹلی وہ جو کلب کرکٹ کھیل رہا ہے 16 سال کا لڑکا، جب وہ کالج میں جائے گا، یا 14 سال کا لڑکا وہ کلب سے اسکول میں جائے گا 9th 10th میں، تو آٹومیٹک اسکول کی کرکٹ جو ہے مضبوط ہو جائے گی، کالج کی کرکٹ مضبوط ہو جائے گی۔ تو یہ چیزیں ہیں جو پاکستان کے کرکٹ بورڈ کے سربراہ کے کرنے کی ہیں۔ تو اسی طرح جو جتنے بھی اسٹیڈیم ہیں ریجنل ایسوسی ایشن کے انڈر آتے ہیں، جہاں جہاں بھی ریجنل ایسوسی ایشنز ہیں، چاہے آپ کے لاہور والا اسٹیڈیم ہے، ملتان والا ہے، جہاں آپ انکلوجر بناتے ہیں، جی یہ پیٹرن انکلوجر ہے، یہ چیئرمین کا انکلوجر ہے، یہ عبد القادر انکلوجر ہے، یہ عمران خان انکلوجر ہے، یہ فضل محمود انکلوجر ہے، تو کم از کم ان کو بنانے والے جو ہیں، ان کو بنانے والا جو آرگنائزر ہے، کم از کم ہر اسٹیڈیم میں ایک چھوٹا سا انکلوجر جو ہے وہ آرگنائزر کا انکلوجر بھی ہونا چاہیے۔ اور جب بھی انٹرنیشنل میچ ہو، پی ایس ایل ہو، آرگنائزرز کو وہاں کے پاسز جاری ہونے چاہیے تاکہ وہ عزت سے آ کے اپنے وہاں پہ بیٹھ کے میچ دیکھیں۔ کیونکہ آرگنائزر نہ ہو اگر، تو پھر یہ عبد القادر انکلوجر بھی نہ ہو، پھر یہ مدثر نظر انکلوجر بھی نہ ہو، پھر یہ فضل محمود انکلوجر بھی نہ ہو، ان سب کو بنانے والا جو ہے وہ آرگنائزر ہے۔ اور آرگنائزر کے انکلوجر بھی جو ہے وہ ہونے چاہیے کرکٹ کے میدانوں پر، تاکہ ان کو بھی محسوس ہو کہ ہماری بھی عزت ہے۔ آج آپ نے آرگنائزر کو جتنا لا تعلق کیا ہوا ہے وہ آپ کی کرکٹ میں بھی ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ جس طرح کے آپ کے کرکٹر آ رہے ہیں، جس طرح کے آپ کے یہ ریڈی میڈ سے کرکٹ آ رہے ہیں، آپ 30 ٹیسٹ کھلا کے ان کو بھی ان سے 30 کی ایوریج اوپر نہیں جا رہی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے آرگنائزر کو عزت نہیں دی اور اپنی کلب کرکٹ کو مضبوط نہیں کیا اور ریجنل ایسوسی ایشن کو امپاور نہیں کیا۔ جو بھی چیئرمین، چاہے یہ محسن نقوی صاحب کے پاس اب وقت ہے، ان چیزوں کے اوپر آپ کام کر لیں تو یقیناً پاکستان کی کرکٹ 2-3 سال میں ایک دم سے اوپر آ جائے گی، اور پھر گلی گلی میں جو کرکٹ ہے، کلب کرکٹ ہے، اسکول ہے، وہ اس کا ریوائول ہو جائے گا۔ اور
اور اس میں بجٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے پی سی کے پاس، یہ سب کو پتہ ہے۔ آپ نے 900 ملازم رکھے ہوئے ہیں اور آپ ہر پی سی بھی اپنے بندے لا کے نوازتا ہے۔ اگر آپ نے یہی چور دروازہ کھول دیا تو کل کو جو پولیس افسر، چیف سیکرٹری یا کوئی اس طرح کے آپ نے لے کے آئے ہیں، کل کو سندھ والے پولیس افسر بھی کہے کہ ہم بھی پی سی بی میں جاتے ہیں یار، 20 25 لاکھ 15 لاکھ تنخواہ لیتے ہیں، سیکورٹی کا بنتے ہیں، ٹیم کی سیکورٹی والا بن کے جاتے ہیں، دنیا گھومتے ہیں۔ تو یہ چور رستے بند کریں، یہ بھی ساری چیزیں جو ہیں پروفیشنل لوگوں تک ہی رہنے دیں۔ اور کرکٹ کی جو سیکیورٹی ہے وہ تو وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ بیوروکریسی جو لے کے آ رہے ہیں، کرکٹ کے اندر ایک الگ طرح کے لوگ آنے چاہیے جو کرکٹ کو گیم کو سمجھتے ہوں۔ تو اس طرح کی چیزیں اگر آپ پاکستان کی کرکٹ میں جو بھی چیئرمین کرے گا وہ یقیناً سمجھیں جانیں کہ وہ جا کے بھی نہیں جائے گا، جس طرح کہتے نہیں کیونکہ مر کے بھی نہیں مرتا، اگر کچھ کارنامے کر کے جاتا ہے تو اس کے کارنامے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ اس پسندیدہ پاکستان کے کھیل پہ ناپسندیدہ ترین لوگوں کو چیئرمین بنانے کی روش چھوڑنی ہوگی، اور اس کو جو ہے بتدریج ریجنل کرکٹ کو امپاور جب آپ کریں گے تو آپ کو پھر وہاں سے چیئرمین ملنا بھی شروع ہو جائیں گے جو 3 سال کرکٹ کا تجربہ رکھتے ہوں گے چلانے کا۔ اور ہمارے ارباب اختیار کو بھی چاہیے کہ پاکستان کی کرکٹ کی خاطر، اس کی گلوری کی خاطر، اس کو انڈیا اور آسٹریلیا کے ہم پلہ بنانے کی خاطر جو پیٹرن ان چیف ہیں وہ بھی آرگنائزروں میں سے آنے والے وقتوں میں چیئرمین لگائیں گے تو ضرور پاکستان کی کرکٹ اوپر جائے گی۔ بہت شکریہ، دیکھتے رہیے 180 اسپورٹس۔ اللہ حافظ۔